کی عبادت و بندگی کرنے والے ہرگز ان کا یہ داخلہ یہاں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کی تمام سرزمینوں پر، دنیا کے تمام ملکوں میں، تمام شہروں میں آپ اس ملک کے بنائے ہوئے ویزے کو لے کر کے چلے جائیں، جہاں چاہیں آپ داخل ہو سکتے ہیں، ناپاک سے ناپاک سرزمین سے لے کر کے ان کے اپنے بنائے ہوئے مقدس اور پوتر اور پاک سرزمین تک آپ کو کوئی منع کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ صرف اس سرزمین، اس کائنات کے اندر اللہ کی یہی ایک سرزمین ہے جہاں صرف اور صرف پاک اور مسلمان لوگوں کے داخلے کو جائز قرار دیا گیا ہے، غیر مسلموں کے داخلے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہماری سطوت ہے، یہ ہمارا روب ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے ذریعے اپنے بندوں کے دلوں میں یہ روب رکھا ہوا ہے۔ کوئی چپکے، کوئی خاموشی کے ساتھ، کوئی چھپ کر کے یہاں آ جائے وہ بات الگ ہے، لیکن علل اعلان غیر اللہ کے بندوں کے، مسلمانوں کے سوا کوئی اس سرزمین میں داخل ہو سکتا نہیں، داخل ہو سکتا ہے۔ اس ناحیے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے آسمان سے ویزا اتارا ہوا ہے، آسمان سے ویزا کارڈ موجود ہے کہ جو یہ ویزا کارڈ لے لے اور جس کے ہاتھوں میں یہ ویزا ہو وہ اللہ کی اس سرزمین میں داخل ہو سکتا ہے، اور وہ ویزا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جس میں نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کہیں جانا ہے، نہ کہیں آنا ہے، جہاں کہیں بھی رہے وہ اعلان کرے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ کلمہ آپ نے پڑھا ہے، اور یہ کلمہ تمام انبیاء اور تمام رسل کی دعوت کی بنیاد رہا ہے، اور یہی تمام انبیاء اور رسل اس دعوت کو لے کر کے اس دنیا کے اندر آئے، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی سرزمین مکہ سے، اسی مرکز اسلام سے، یہیں سے جہاں سے کوہ صفا کی پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جہاں جا کر کے آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ یہی وہ پہاڑیاں ہیں جن پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کر کے ہمارے اور آپ کے سردار، بلکہ سید الثقلین، جنات، جنوں اور انسانوں کے سردار، کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ توحید کو بلند کیا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مکے کے اندر آپ رہتے ہو، آپ چلتے ہو، پھرتے ہو، تو مکے کی تاریخ، مکے کی سرزمین کی عظمت، مکے کے اندر ہونے والے حادثات، اور مکے کے اندر جو کچھ بھی ہو چکے ہیں انہیں بھی آپ اپنے ذہنوں کے اندر آپ کو رکھنا چاہیے اور انہیں یاد کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تذکرے، یہ یادگاریں ہی ہمارا سرمایہ ہیں، جنہیں یاد کر کے ہم اپنے ایمان کے اندر ایک ولولے تازہ پیدا کرتے ہیں، اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، ہمارے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہی وہ خانہ کعبہ ہے جسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے جسے لگایا ہے، یہی وہ حجر اسود ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لب لگے ہیں، یہی وہ مطاف ہے، یہی وہ کعبے کا ارد گرد اللہ کے نبی جہاں آپ نے طواف کیا ہے، یہی وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہیں، جہاں چلے ہیں، اور اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ۔ اللہ اکبر! یہ خانہ کعبہ یہ کوئی آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ خانہ کعبہ وہ خانہ کعبہ ہے جسے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تعمیر فرمایا تھا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے تعمیر کیا، اور تقریباً 7 مرتبہ تاریخ میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو تعمیر ہوا ہے، 7 مرتبہ تعمیر ہوا ہے۔ یہ پہلے مٹیوں کا بنا ہوا، اور اس کے بعد اس کے اندر مختلف ادوار اور مختلف آئے، فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اس کے بعد اور مرحلے آئے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ الغرض یہ مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا یہ خانہ کعبہ دنیا کائنات کی سب سے سینٹر جگہ، دنیا کا سب سے بیچ والا حصہ یہ خانہ کعبہ ہے، اور اسی کے اوپر اللہ رب العزت نے آسمان میں بیت معمور فرشتوں کا کعبہ رکھا ہوا ہے۔ زمین پر انسانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے، اور آسمان میں فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، لیکن انسانوں اور فرشتوں کی قسمتوں میں فرق دیکھیے کہ آپ اس خانہ کعبہ میں شب و روز 1000 مرتبہ جائیں اور آئیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، لیکن بیت معمور کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت معمور ایک وہ جگہ ہے کہ جس کے اندر روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں،
قیامت تک انہیں دوبارہ داخل ہونا نصیب نہیں ہوتا. بالکل. اور اگر بیت معمور سے پتھر گرایا جائے تو وہ سیدھے خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر آ کر کے وہ پتھر گرے گا. آپ دیکھیں یہ شرف اور یہ عظمت مسلمانوں کو حاصل ہے. اللہ رب العزت نے اپنے دین کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے اپنے دین کی، اپنے اسلام کی، اپنے نبی کے کلمہ پڑھنے کی. آپ کو منتخب کیا ہے جنت میں جانے کے لیے، آپ کو منتخب کیا ہے جہنم سے بچانے کے لیے، آپ کو منتخب کیا ہے اپنے دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے، آپ کو منتخب کیا ہے اپنی خدمت کے لیے. اے مسلمانوں، اپنی ذمہ داریوں کو یاد رکھو، اپنی ذمہ داریوں کو یاد رکھو. آپ کو منتخب کیا ہے کہ آپ جنت کے وارث بنیں، بابا آدم کے وارث بنیں. بابا آدم جنت میں تھے، اماں ہوا جنت میں تھی، اور وہاں سے ان کو نکالا گیا اور انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ جاؤ دنیا کے اندر، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہماری ہدایت آئے گی، ہماری تعلیم آئے گی. جو لوگ اس تعلیم کو فالو کریں گے، جو لوگ اس تعلیم کے اوپر چلیں گے، انہیں ہم جنت میں جگہ دیں گے. انہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو جنت کے وارث ہیں آپ، اپنے باپ کے وارث ہیں، لیکن اسی شرط میں جب آپ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلیں. جب آپ کوئی بھی بیٹا، کوئی بھی اولاد باپ کا فرمانبردار ہوگا، باپ کے نقش قدم پر چلے گا، باپ نے جیسی تعلیم دی ہے اسی تعلیم کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارے گا، باپ کا فرمانبردار ہوگا، ماں کا فرمانبردار ہوگا، ماں باپ کی عزت کرنے والا ہوگا، وہی بیٹا اپنے باپ کے، اپنی ماں کے جائیداد کا حقیقی وارث ہو سکتا ہے. آج ہمیں بھی اگر جنت کا وارث بننا ہے تو یاد رکھو، ہمیں بھی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، ان سب کے نقش قدم کو فالو کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ان کے تعلیم کے مطابق اپنا عمل، اپنا اخلاق، اپنا معاملہ، اپنا لین دین، اپنی زندگی، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، سب کچھ انہی کے مطابق اس دنیا کے اندر ہمیں گزارنا ہے. تب تو ہم اپنے باپ کے وارث جنت میں جا سکتے ہیں، ورنہ ہم جنت کے وارث نہیں کہہ سکتے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سرزمین مکہ سے دعوت کا آغاز کیا، دعوت کی ابتدا کی. حضرت جبریل امین یہیں غار ثور ہے، یہیں غار حرا ہے. تاریخ بھری پڑی ہے، مکے کے ذرے ذرے آپ کو گواہی دیں گے کہاں کہاں کیا ہوا، کیسے ہوا. اور پوری تاریخ الحمدللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اوپر تک انبیاء علیہ السلام مکمل الحمدللہ مسلمانوں نے محفوظ رکھی ہے اور کتابوں کے اندر موجود ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ان تاریخوں کو کوئی پڑھنے والا نہیں، آج ان کی ورقگردانی کرنے والا کوئی نہیں، ان کا حفظ کرنے والا کوئی نہیں، اور اپنی خود کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی جانکار نہیں ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے نبی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے. تو ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کہاں سے ابتدا کرنی چاہیے، کہاں انتہا ہے، کون سی چیز اہم ہے، کون سی چیز ضروری ہے، کون سی چیز اس سے تھوڑا کم درجے میں ہے، کون سی چیز اس سے کم درجے میں ہے، یہ تمام سب چیزیں مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے. اور یہ تمام سب علماء کی ذمہ داری ہے، مشائخ کی ذمہ داری ہے، حفاظ کی ذمہ داری ہے، جو طلاب علم ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام، وہ بیچارے جو دن رات روزی روٹی کمانے میں مصروف ہیں، جن کی اپنی زندگی کے اندر وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی، کھیتی سے، باڑی سے، گائے بیل بھینس سے، گھاس سے، پھوس سے اور محنت و مزدوری سے، علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جمعے کو یا اس طرح کے اجتماعات کر کے یا اس طرح کے دروس رکھ کر کے نمازوں میں عصر کے بعد، مغرب کے بعد یہ باقاعدے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا درس دیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں کہ اللہ کا کلام یہ ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے. یہ علماء جب بری ہو سکتے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج علماء بھی تشدد کے شکار ہو گئے، علماء بھی مختلف